حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر انسانوں کو آباد کرنے اور اپنا نائب مقرر کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے فرشتوں سے کہا، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ سورہ بقرہ۔ فرشتوں نے عرض کیا کہ اے ہمارے رب، کیا تو ایسے کو پیدا کرے گا جو زمین میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا، جبکہ ہم تیری تسبیح اور حمد بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا۔ مختلف احادیث میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف رنگوں اور اقسام کی مٹی جمع کی، جس سے حضرت آدم کا جسم تخلیق کیا گیا۔ اسی وجہ سے انسانوں میں رنگوں میں ذات کے فرق پائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کو ایک خاص مدت تک چھوڑا، پھر اس میں اپنی روح پھونکی تو وہ زندہ ہو گئے اور انسانی زندگی کا آغاز ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام اور ان کی صفات کا علم عطا فرمایا۔ جب فرشتوں نے سوال کیا تو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ تمام چیزوں کے نام بتائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے تمام اشیاء کے نام لے کر ثابت کر دیا کہ انہیں وہ علم عطا کیا گیا کہ جو فرشتوں کے پاس نہیں تھا۔ یہ علم حضرت آدم علیہ السلام کی برتری کی دلیل بنا۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، تمام فرشتوں نے فوراً سجدہ کیا، لیکن ابلیس جو جنات میں سے تھا تکبر میں آ کر سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ سورہ اعراف۔ اس نافرمانی کے سبب اللہ نے اسے اپنی رحمت سے نکال دیا اور ہمیشہ کے لیے مردود کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رہنے کی اجازت دی اور ان کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے حضرت حوا کو ان کی پسلی سے پیدا فرمایا۔ انہیں جنت کی تمام نعمتیں دی گئیں، مگر ایک مخصوص درخت کے قریب جانے سے منع کیا گیا۔ ابلیس جو دشمنی پر اتر آیا تھا، اس نے انہیں بہکانے کی کوشش کی اور قسمیں کھا کر کہا کہ اگر وہ اس درخت کا پھل کھائیں گے تو ہمیشہ زندہ رہیں گے اور فرشتوں جیسے بن جائیں گے۔ حضرت آدم اور حضرت حوا شیطان کے دھوکے میں آ گئے اور اس درخت کا پھل کھا لیا۔ جیسے ہی انہوں نے ممنوع پھل کھایا، ان کے جسموں سے جنتی لباس ہٹ گیا اور وہ اپنے جسم کو پتوں سے ڈھانپنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانی پر انہیں جنت سے زمین پر بھیج دیا، لیکن ساتھ ہی ہدایت کا وعدہ بھی فرمایا۔ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام ایک دوسرے سے جدا کر دیے گئے اور کئی سالوں تک ایک دوسرے کو تلاش کرتے رہے۔ روایات کے مطابق حضرت آدم ہندوستان کے علاقے اور حضرت حوا جدہ موجودہ سعودی عرب میں اتارے گئے۔ حضرت آدم نے 40 سال تک اللہ کے حضور رو رو کر توبہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور فرمایا کہ جو اس کی ہدایت کی پیروی کرے گا وہ کامیاب ہوگا اور جو اس کی نافرمانی کرے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نہ صرف پہلے انسان بلکہ پہلے نبی بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی مخلوق کی رہنمائی کے لیے چنا۔ حضرت آدم اور حضرت حوا کی اولاد میں حابیل اور قابیل کے واقعے کے ذریعے انسانی تاریخ میں پہلی بار قتل کا عمل ہوا۔ جب قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو حسد میں آ کر قتل کر دیا، اس واقعے سے یہ معلوم ہوا کہ نیکی اور بدی کا سلسلہ ہمیشہ چلتا رہے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے انسانیت کی شروعات ہوئی اور وقت کے ساتھ ساتھ انسان مختلف قبائل اور قوموں میں تقسیم ہو گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام تقریباً 930 سال زندہ رہے۔ ان کی وفات کے بعد انہیں دفن کیا گیا اور حضرت شیس علیہ السلام کو نبوت عطا کی گئی جو ان کے بیٹے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور ان کے واقعات سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہی کامیابی کا ذریعہ ہے اور شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے ہمیشہ اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔